الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز مکرم سامعین و ناظرین، بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، آئیے گفتگو شنید سے قبل ہم اور آپ مل کر کچھ کلمات حسنات سننے سنانے سے پہلے، اصل بات پر پہنچنے سے پہلے، اپنی تقریر کا آغاز ہونے سے پہلے ہم سب کے آقا و ماوا و ملجا، ہم سب کے داتا، سارے نبیوں کے نبی، سارے رسولوں کے رسول، امام الانبیاء، سید المرسلین، سید الابرار والاخیار، حضور احمد مختار، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کیجیے۔ پڑھیے باعث بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی آل نبی اور اصحاب نبی پر جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ سبھی حضرات، میں جس طرح سے پڑھاؤں آپ لوگ مل کر کے پڑھیے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرات محترم، امام الکلام، کلام الامام، سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت رضوان اپنے مشہور کتاب ہدایت بخشش میں یوں لکھتے ہیں: ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم۔ قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم۔ آگے آپ فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ حضرات محترم، یہ شعر میرے پوری تقریر کا ماحصل ہے، اور میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے تبرکات کی عظمت اور اس کی افادیت قرآن و حدیث کے روشنی میں۔ ابھی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات میں کیا ہی خوب ارشاد فرمایا: وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ واو قسمیہ ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے مجھے چاشت کی، قسم ہے مجھے رات کی جب وہ تاریک ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر چاشت کی قسم یاد فرمائی، واللیل میں بھی واو قسمیہ ہے، رات کی قسم یاد فرمائی جب وہ تاریک ہو جائے۔ چاشت کی قسم اس لیے یاد فرمائی کہ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے بڑا ہی متبرک، بابرکت اور فضیلت والا وقت ہوتا ہے۔
یہ جیسے ہی سورج پورا طلوع ہو جاتا ہے تو چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور چاشت کے وقت کی بھی بڑی فضیلت رکھنے والی نماز ہے۔ چاشت کی نماز اس کی بڑی فضیلت ہے، اور چاشت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کائنات سے ہم کلامی کا ہونے کا شرف حاصل کیا، اور چاشت کا ایسا وقت ہے کہ جو فرعونی جادوگر تھے وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب آئے تو انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام بھی ہو گئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ مفسرین ایک جگہ ایک تفسیر میں یوں فرماتے ہیں، اسی لیے رب کائنات نے چاشت کی قسم یاد فرمایا۔ لیکن علامہ زرقانی اور باقی دیگر مفسرین کا قول راجح یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، یہاں پر وَالضُّحَىٰ سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور مراد ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا روشن چہرہ مراد ہے۔ رب کائنات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے محبوب کے روشن چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تمہارے روشن چہرے کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اور آگے مفسرین فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ میں رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے زلف عنبری کی قسم جب آپ کے رخ انور پر وہ پڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب آپ کے کالے زلف مبارک آپ کے چہرے انور پر روز روشن کی طرح جو عیا ہے آپ کا چہرہ، اس پر جب گر جاتے ہیں، اس زلف عنبری کی مجھے قسم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دن سے تعبیر فرمایا، جس طرح سے سورج نکلتا ہے اور دن روشن ہو جاتا ہے، ایسی ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک ایک روز روشن کی طرح ہے یا سورج کے مثل ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا چہرے مبارک اتنا چمکدار تھا جس طرح سے جیسے سورج ہے۔ سبحان اللہ، سورج کے اندر سے جیسے شعاعیں نکلتی ہے، آقا حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک سے اسی روشنی نکلا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، ایسا پیارا چہرہ، سبحان اللہ، کہ چاند کے سورج کے روشنی سے کہیں زیادہ تابع آپ کا چہرے مبارک ہے۔ تو رب کائنات نے آپ کے چہرے مبارک کی قسم یاد فرمائی، اور آقا علیہ السلام کے زلف عنبری، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کے زلف عنبری کی بھی رب کائنات میں قسم یاد فرمائے، تعبیر دی جس طرح سے ایک کالی گھٹا رات ہوتی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری اس طرح سے کالی تھی کہ جب بھی آپ رات میں باہر نکلتے تو آپ کا چہرہ روشن ہوتا، اور اس چہرے کی روشنی سے سخت اندھیری دور ہو جاتی تھی، اور آپ کے چہرے مبارک پر آپ کی کالی کالی پیاری زلفیں جب پڑتی تھی، سبحان اللہ، اس کا ایک نظارہ ہی الگ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کے زلف عنبری کی جو ہے رب کائنات میں قسم یاد فرمائی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، پیارے رضا نے اسی آیت کو نقشہ کھینچتے ہوئے کہہ دیا ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم۔ محترم سامعین، آقا علیہ السلام یا دیگر انبیاء اکرام یا اولیاء اعظام کہ استعمال چیزیں یا آپ کے جسم عطر سے مس شدہ کپڑے ہو یا کوئی بھی چیزیں ہو، وہ متبرک ہیں، برکت والے ہیں۔ ہمیں تبرکات کی عظمت سننی ہے، اس کی افادیت سننی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت میں آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کے بال مبارک، زلف مبارک کی برکتیں بھی بتانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو چیزیں انبیاء کرام کے ذات اقدس کے ساتھ میں جڑ جاتی ہے یا ان چیزوں کا انبیاء کرام کے ذات کے ساتھ جب وہ نسبت ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں بڑی عظیم ہو جاتی ہے، وہ چیزیں بڑی مشہور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرما دیا، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے فرما دیا۔ صفا اور مروہ کیا ہے؟ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور معتمر جب عمرہ کرنے کی نیت سے جاتا ہے، طواف کعبہ کے بعد جب وہ مقام ابراہیم سے نماز سے فارغ ہوتا ہے، وہاں سے نکل کر وہ صفا مروہ کی دوڑ کرنے کے لیے آتا ہے۔ صفا اور مروہ ایک پہاڑی کا نام ہے، صفا ایک پہاڑی کا نام، مروہ ایک پہاڑی کے نام ہے۔ اس پہاڑی کو رب نے اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی۔ پہاڑ کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے اس لیے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جب مکہ شریف کی اس لگ و دگ صحرا کے اندر میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کے پاس میں چند کھجوریں تھی، تھوڑا سا مشکزے میں پانی تھا، اور جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تو حضرت ہاجرہ کے پاس چند کھجوریں تھی، تھوڑا سا پانی تھا۔ جب وہ کھجوریں ختم ہو گئی تو بھوک لگنے لگی، جب پانی ختم ہوا تو پیاس لگنے لگی۔ پانی کی تلاش میں جو ہے حضرت بی بی ہاجرہ کبھی صفا پہاڑ کی طرف بھاگتی، کبھی مروہ پہاڑ کی طرف بھاگتی۔ اس طریقے سے آپ نے 7 چکر لگائے، 7 مرتبہ اس نیت کے ساتھ نے آپ نے دوڑا تاکہ کہیں سے کوئی نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی پانی لے کر آنے والا نظر آ جائے، کہیں پانی کا بوند نظر آ جائے، کوئی آبادی نظر آ جائے، یہ سوچ کر آپ دوڑتی رہی، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے، غلبہ پیاس کی وجہ سے جو ہے آپ علیہ السلام اپنے پیر مبارک کو رگڑ رہے تھے۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا پہاڑ سے بھاگتے ہوئے مروہ پہاڑ کی طرف آئی تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے زمزم کا چشمہ پھول پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیر رگڑا، اللہ کو ان کا پیر رگڑنا، وہ بلکنا اتنا پسند آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جبرائیل جاؤ اپنے نورانی پر کو حضرت اسماعیل کے پیر کے قریب مار دینا۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے اپنے نورانی پر کو مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلنا شروع ہوا۔ حضرت ہاجرہ دیکھی، بہت خوش ہو گئی اور آ کر کے اس پانی کو روکنے لگی اور آپ اپنی زبان سے کہنے لگے زم 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 زم، یعنی رک 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 رک۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا زم زم نہیں فرماتی، رک رک پانی کو نہیں فرماتی تو پورے جزیرے عرب کو وہ پانی کافی ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس قدر جو ہے پانی کا چشمہ تیزی کے ساتھ میں پھٹا تھا، وہ وہاں پر پانی کا چشمہ رک گیا۔ اب یہ زمزم جو لفظ پڑا حضرت ہاجرہ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا لفظ تھا۔ حضرات محترم، اب یہ آب زمزم جو ہے اس کی فضیلت تو حدیث پاک سے آیا ہے۔ ہر حاجی، ہر معتمر جب حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ زمزم کا پانی ضرور پیتا ہے۔ پینے کے ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، مسجد کے نمازیوں اور مصلیوں کے لیے لے کر کے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کی تعریف و توصیف اس کی فضیلت میں فرماتے ہیں، جو کوئی آب زمزم کھڑے ہو کر اپنے سر سے ٹوپی نکالے اور کعبے کی طرف چہرہ کر کے جس بھی جائز نیت کے ساتھ میں آب زمزم پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جائز مقاصد کو پورا فرماتا ہے، اس کی جائز دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ارے آب زمزم سے پینے سے دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ آب زمزم تو مکمل شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شفا کی نیت سے پیتا ہے، اللہ رب العزت اسے شفا یابی عطا فرماتا ہے، چاہے وہ مرض جسمانی ہو، چاہے وہ مرض روحانی ہو۔ آب زمزم کی یہ برکت ہے۔ تو محترم سامعین، مجھے بتانا یہ ہے آب زمزم کو کس چیز سے نسبت ہے؟ میں نسبت بتا رہا ہوں، تبرکات کی عظمت بتا رہا ہوں۔ آب زمزم یہ جو شفا ہے، آب زمزم میں اتنی فضیلت ہے، وہ کس وجہ سے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے قدم ناز سے نکلا ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث پاک سے پتا چلا کہ آب زمزم میں شفا ہے، پتا چلا کہ تبرکات میں شفا ہے۔ تبرکات میں بولیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ یہ تبرک تو ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، ان کے پیروں سے نکلا ہوا، پیر کے رگڑنے سے نکلا ہوا پانی ہے،
یہ شفا نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی تبرکات میں شفا ہے، تبرکات میں افادیت ہے، تبرکات میں فوائد موجود ہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بلکہ یہ جو صفا اور مروہ پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں یہ بھی بڑی عظمت والے ہیں، جو کوئی یہاں دوڑتا ہے تو اس کا عمرہ قبول ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس پہاڑیوں کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت ہے، تو صفا بھی متبرک ہو گیا، مروہ بھی متبرک ہو گیا۔ جو کوئی یہاں دوڑتا ہے اور وہاں پر جا کر کے نماز ادا کرتا ہے آخری صحیح پر، رب کائنات اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے، اس کا عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو پتہ چلا جو اللہ کے مقدس بندوں کے ساتھ میں جو چیزیں نسبت کر جاتی ہے اللہ رب العزت اپنے نشانیوں میں سے شمار فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو رب کائنات نے فرما دیا صفا مروہ کے بارے میں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ تو صفا مروہ سے میں نے اور آب زمزم سے میں نے آپ کو یہ آپ کے عقیدے کو میں نے مضبوط کر دیا کہ تبرکات جو ہیں اس میں شفا ہوتی ہے، اس میں عظمت ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہے، اس میں اہمیت اور افادیت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو صفا مروہ اور آب زمزم کی بات ہو گئی جو میں نے نص قطعی سے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ آپ نے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی ہوں گی۔ سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جس کا نام ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ کی امت کا نام بنی اسرائیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کو راہ راست کی طرف لاتے تھے، تبلیغ کا کام کرتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ جب تک آپ حیات رہے آپ نے دین کی خدمت کی، اسلام کو پھیلایا، جتنا ہو سکے اتنا لوگوں کو داخل اسلام فرمایا۔ جب آپ ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، تو آپ کا یہ کام سلسلہ وار آپ کی امت کے نیک لوگ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے جو نیک لوگ تھے وہ کرنے لگے۔ جب وہ ختم ہوئے تو بنی اسرائیل قوم بڑی سرکش اور ظالم ہے، جو آج اسرائیل کے نام سے فیمس ہے۔ تو بنی اسرائیل بڑی پہلے زمانے سے عقل مند بھی، سرکش اور ظالم رہی ہے۔ انہوں نے تو انبیاء اکرام کو بھی قتل کیا ہے، اللہ اکبر، انبیاء اکرام کو بھی مارا ہے۔ یہ بنی اسرائیل قوم ایسی ظالم تھی کہ دیکھتے دیکھتے وہ نیکیوں کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف رغبت کرنے لگے، وہ گناہوں میں ملوث ہونے لگے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ایسی طاقتور قوم تھی کہ ہر قوم پر یہ غالب ہوتی تھی، ہر دشمن پر وہ فتح یاب ہوتی تھی، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رب کائنات نے انہیں مغلوب کر دیا، وہ پیچھے ہو گئی اور باقی دوسری قومیں ان پر غالب آ گئی، باقی دوسری قومیں ان پر فتح یابی حاصل کر لی، یہاں تک کہ ایک قوم گزری ہے، قوم عمالقہ۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کیا اور جو ان کے پاس اہم چیز تھی اس کو لے کر فرار ہو گئے۔ ابھی آپ سوچنے لگے کہ یہ کیا اہم چیز تھی؟ کیا اہم چیز تھی؟ وہ چیز تابوت سکینہ تھی۔ تابوت سکینہ ایسا صندوق ہے جس کو زیارت کرنے سے، جس کو دیکھنے سے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ تابوت، وہ صندوق جس کو دیکھنے سے اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، سکون قلب حاصل ہو جائے، وہ صندوق اس تابوت سکینہ کو قوم عمالقہ بنی اسرائیل سے چھین کر لے گئی۔ اب بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بہت سارے نبیوں کے بجا ان میں ایک اور نبی تشریف لائے جن کا نام تھا حضرت شموئیل علیہ السلام۔ انہوں نے آ کر کے اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، تم میری نبوت کو تسلیم کر لو۔ بنی اسرائیل نے آپ سے سوال کیا، اگر واقعی آپ اپنی بات میں سچے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ بقرہ شریف اٹھا کے دیکھیے، وہاں طالوت و جالوت کا واقعہ موجود ہے، پورا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے پوچھا، کہا، اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، واقعی آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو ہمیں کوئی دلیل دکھا دو۔ تو کہنے لگے ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دو اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہ ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب نے حکم دیا شموئیل کہہ دینا تمہارا بادشاہ طالوت ہوگا، طالوت تمہارا بادشاہ ہوگا۔ طالوت بڑا ہی طاقتور شخص تھا، جسم و جسمانیت میں بڑا طاقت رکھتا تھا،
تمام بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ طالوت تھا، اور اتنا لمبا اور دراز کا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو سب سے زیادہ دراز کا تھا، اگر طالوت کے سامنے اگر کھڑا ہوتا تو طالوت کو اپنی گردن اٹھا کر اسے دیکھنا پڑتا تھا۔ اتنا لمبا، حیت والا، طاقتور، خوبصورت نوجوان کا نام طالوت، وہ بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں تھا، کسی اور قوم سے تھا۔ نہ وہ مالدار تھا، نہ ہی شاہی خاندان سے تھا، بلکہ ایک غریب گھر سے تھا، لیکن اللہ کا حکم آیا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ وہ شان رکھنے والا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا بادشاہ تو طالوت ہوگا۔ بنی اسرائیل اعتراض کرنے لگے، وہ کیسا ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے اے حضرت اے اللہ کے نبی، کیونکہ وہ نہ شاہی خاندان سے ہے، نہ وہ اولاد نبی ہے، نہ ہی وہ ہم سے زیادہ مالدار ہے۔ جب وہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو ہمارا بادشاہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہہ دیا تمہارا اعتراض کرنا بے سود، بے معنی، بے فائدہ ہے، کیونکہ رب نے حکم دیا ہے اور اس کو رب نے بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تمہارے اعتراض کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں، فیصلہ خدا بندی ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہم اپنے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اطمینان کے لیے آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتا دیجئے تاکہ طالوت ہمارا بادشاہ ہو، یا ہمیں اطمینان ملے، ہمیں سکون ملے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا اے لوگو سنو سنو، اگر تمہیں یہ یقین نہیں ہو رہا، اگر تمہیں یہ ایقان نہیں ہو رہا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہو سکتا ہے، تو سنو میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ تابوت سکینہ تمہیں عطا فرمائے گا، جس کو قوم عمالقہ تمہارے پاس سے لے کر چلی گئی تھی، وہ تابوت تمہیں، وہ نشانی ہے کہ طالوت کے ذریعے وہ تابوت تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تابوت قوم عمالقہ لے کے گئی، قوم عمالقہ اپنے یہاں لے جانے کے بعد میں اس کی بے حرمتی کرنے لگی، اس کو گندی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب وہ گندی جگہ پہ رکھنے کی وجہ سے، بے حرمتی کی وجہ سے، اس تابوت کی بے عزتی کی وجہ سے رب کائنات نے قوم عمالقہ میں الگ الگ طرح سے طرح کی بیماریاں ان کے درمیان بھیج دی۔ وہ مرض بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، وہ جو الگ الگ طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہونے لگے، لوگ ان کے درمیان مرنے لگے۔ اب ان کے سمجھ میں آ گیا کہ ساری بیماریوں کی جڑ، ساری بلاؤں کی جڑ، ساری نحوست کی جڑ جو ہے یہی تابوت ہے، چلو ہم اسے اٹھاتے ہیں اور کہیں دور چھوڑ کے آتے ہیں۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی لی، اس کے اوپر تابوت کو رکھا اور بیل کو ہانک دیا، جہاں چلے جائے تابوت چلا جائے۔ لیکن دیکھو وہاں جیسے ہی ان قوم عمالقہ نے اس تابوت کو بیل گاڑی پہ رکھا اور ہانک دینا تھا، اللہ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام اپنی ماتھی کی آنکھوں سے اس غیب کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً بنی اسرائیل سے کہا تابوت سکینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اور وہ بھی خود بخود نہیں بلکہ اللہ کے مکرم فرشتے اسے لے کر کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے اللہ کے فرشتے تمہاری جانب لے آ رہے ہیں، اب تم طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر لو۔ انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا، یہاں تک کہ وہ تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد قوم بنی اسرائیل بہت خوش رہنے لگی۔ اب آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو بہت لمبا واقعہ ہے، اس میں سے چند نکات بتانا، مقصد یہ ہے کہ تابوت سکینہ کیا کام کرتا تھا، تابوت سکینہ کا جس کا ذکر قرآن موجود میں وہ کیا کام کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ جب بھی کہیں جنگ میں جاتے، کسی معرکے میں جاتے، اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے، اللہ تعالیٰ اس تابوت کی برکت سے، اس تابوت کے وسیلے سے جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہ برکتیں تھیں تابوت کی، ایسی عظمت والا وہ تابوت تھا۔ اچھا اس میں چیزیں کیا تھی، ایسا کیا چیز تھا اس کے اندر جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی تھی؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اس تابوت اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ شریف تھا۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نالین شریف تھا۔ سبحان اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نالین شریف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا لکڑی مبارک، وہ دونوں چاروں چیزیں تھی، اور کچھ توریت کی تختیاں تھی، کچھ پرانے توریت کی تختیاں اس میں موجود تھی۔ اب ساری چیزیں اس میں موجود تھی۔
اب اس متبرک چیزوں کو لے کر وہ سامنے رکھتے اور دعا کرتے تو رب کائنات ان کی دعا کو قبول فرمایا کرتا تھا۔ عزیز گرامی، یہ ہمیں پتہ چلا کہ صندوق کے اندر انبیاء کرام کی استعمال شدہ چیزیں موجود تھی۔ اب وہ نص قطعی سے ثابت یہ ہوا کہ انبیاء کرام کی استعمال شدہ چیزوں کو لے کر یا اللہ کے نیک بندوں کی استعمال شدہ چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے وسیلے سے جب بنی اسرائیل دعا مانگ کر کے فتح یابی حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ اگر آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ چیزوں میں سے چاہے وہ جبہ شریف ہو، چاہے وہ بال مبارک ہو، اگر اس کو سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں تو رب کائنات ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یقیناً بال مبارک کی بہت ساری برکتیں ہیں، جیسے میں نے ابھی یہ تابوت سکینہ کے ذریعے نص قطعی سے ثابت کر دیا کہ تبرکات سے برکتیں ملتی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک، آپ کے نالین مبارک، حضرت ہارون کا امامہ شریف اور آپ کی لاٹھی مبارک کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے تو رب کائنات ان کی دعا کو قبول فرمایا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، ایسی ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی بڑی عظمت ہے۔ رب نے فرما دیا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب تمہارے زلف عنبری کی مجھے قسم ہے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک منڈوائے اور صحابہ کرام ارد گرد حالہ بن کر کھڑے ہو گئے اور آقا علیہ السلام کے بال مبارک کو ہاتھوں ہاتھ لینے لگے۔ اس میں حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر کے آقا علیہ السلام کے بال مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بڑے ادب کے ساتھ چوما اپنے سینے سے لگایا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے خالد ان بالوں کا تم کیا کرو گے؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بال مبارک کو میں اپنی ٹوپی کے آگے سیوں گا اور اس ٹوپی کو پہن کر ہر معرکے میں، ہر جنگ میں جاؤں گا۔ میرا ایمان و ایقان ہے کہ آپ کے بال مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے اس معرکے میں فتح یابی عطا فرمائیں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید کا یہ عمل تھا پوری زندگی جب تک آپ نے اسلام کی خدمت کی۔ ارے وہ خالد بن ولید جنہیں اسلام پر ناز تھا، اسی خالد بن ولید کو موئے مبارک مصطفیٰ پر ناز تھا، سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید نے اس موئے مبارک کو اپنی ٹوپی کے آگے سیا اور اس ٹوپی مبارک کو پہن کر کے جنگ میں جایا کرتے تھے۔ ہر معرکہ، ہر جنگ فتح یابی کے ساتھ میں ہو کر کے آپ واپس لوٹایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایسی ہی جنگ یرموک تھی، وہاں آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جب جنگ میں گئے اور جنگ بڑی خماسان جنگ ہو رہی تھی، قتل و غارت جگہ جگہ ہو رہا تھا اور آپ ایک بڑی صفاق ظالم کے ساتھ میں مقابلہ کر رہے تھے۔ اسی درمیان آپ گھوڑے سے گر جاتے ہیں، آپ کی ٹوپی مبارک زمین پر آتی ہے، جیسے ہی دیکھتے ہیں تو آپ فوراً دوڑ کے اس ٹوپی کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضرت خالد بن ولید اس ٹوپی کو حاصل کر رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا خالد بن ولید اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ تو ٹوپی کی حفاظت میں لگے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت خالد بن ولید کو وہ ٹوپی مل گئی، پھر جنگ فتح یابی حاصل کر لی۔ پھر اس کے بعد جنگ ختم ہونے کے بعد کسی نے پوچھا، اے اللہ کی تلوار، اے سیف اللہ، اے خالد بن ولید کیا بات ہے؟ اتنی قتل و غارت ہو رہی تھی، ظالم آپ کے پشت پہ بیٹھا ہوا تھا، ایسے موقع پر آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تو اس ٹوپی کو تلاشنا، اس کی حفاظت کرنا منظور کر لیا، کیا ایسی وجہ تھی؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں، اے دیوانو تمہیں نہیں پتا، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے مگر اس ٹوپی کی مجھے پرواہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اس ٹوپی کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، سبحان اللہ۔ اس بال مبارک کی ہی کی برکت سے میں ہر جنگ فتح یابی حاصل کرتا، وہ اس لیے کہ رب کائنات نے مجھے جو سیف اللہ کا اپنے حبیب کی زبان اقدس کے ذریعے جو لقب عطا فرمایا ہے، صرف اور صرف موئے مبارک کی برکت کی وجہ سے، صرف اور صرف موئے مبارک کی برکت کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، یہ پیارے آقا علیہ السلام کے بال مبارک کی عظمت تھی۔ اگر کوئی اپنے پاس رکھتا تو ظالموں کو شکست دے جاتا تھا۔ حضرت عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ محترمہ کے پاس میں اگر پیارے آقا کی وصال شریف کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وصال شریف کے بعد میری زوجہ کے پاس کوئی بچہ لے کر عورت آ جاتی، اسے نظر لگتی یا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو میری زوجہ محترمہ مجھ سے کہتی، اے میرے شوہر نامدار،
پانی کے برتن کو لے جاؤ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس. سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ کے پاس کیا وہ چیز تھی جنہیں پانی کے برتن کو لے جانے پہ انہیں مجبور کیا گیا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اس پانی کو برتن کو لیا اور لے کر کے حضرت ام سلمہ کے پاس، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا مجھے کیوں بھیجا جا رہا ہے. میں پہنچا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. میں نے کہا کہ میرے زوجہ نے یہ پانی کا برتن بھیجا ہے آپ کے پاس، کیوں بھیجا ہے مجھے نہیں معلوم. حضرت ام سلمہ مسکرائے اور اٹھے اور آپ کے پاس میں ایک باکس تھا، آپ نے اس کو کھولا تو اندر سے چاندی کی ایک نلی کی مثل ایک چیز نکالی، چاندی جیسی ایک بوتل نکالی اور نکالنے کے بعد میں اس میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالنے کے بعد موئے مبارک کو باہر نکالا اور حضرت عثمان سے کہنے لگے اس برتن کو سامنے لاؤ. اور آپ نے اس موئے مبارک کو پانی میں 3 مرتبہ ڈبویا اور کہا کہ اے عثمان لے جاؤ، کام ہو گیا ہے. وہ کہنے لگے کیا کام ہو گیا ہے؟ میرا عقیدہ ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک ہے، جب بھی کوئی بیمار یا جس بچے کو نظر لگ جائے مجھ تک آ جاتا ہے تو میں کچھ اور عمل نہیں کرتی ہوں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اس پانی کے برتن میں ڈال کر اس پانی کو پلا دیتی ہوں، رب کائنات شفا عطا فرماتا ہے. حضرت عثمان اسے لے گئے، اس بچے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا یابی عطا فرمائی. یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بالوں کی اہمیت، تبرکات کی عظمت، تبرکات کی اہمیت. عزیزان گرامی، یہ صرف آقا علیہ السلام کے بال مبارک کی بات نہیں، اگر کوئی بھی اللہ کے ولی ہے ان کی استعمال شدہ چیزیں ہو یا ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہو، اگر کوئی اپنے پاس رکھ کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے اس مسجد غریب نواز میں آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہے. عاشقان رسول ہر سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت کا بڑے احتشام و انفرام کے ساتھ میں انتظام کرتے ہیں. لوگ در جوگ آتے ہیں، لمبی قطاریں لگا کر آقا کا دیدار، آقا کے منہ مبارک کا دیدار کرتے ہیں. اس نیت کے ساتھ میں عاشقان رسول دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی ماتھی کی آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری طور پر تو نہیں دیکھا، ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے جڑا ہوا بال وہ بھی دیکھ لے تو ہمارے دل کو سکون مل جائے گا، گویا کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا. اسی لیے تو پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم، بلکہ یہ کہہ دیا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و قلم و بقا کی قسم. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمامی کو ان تمام تبرکات کو دل سے ماننے اور اس کی زیارت کرنے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے اور آپ کے سننے میں کوئی لفظاً معناً غلطی ہو، اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار اپنی حبیب علیہ السلام کے صدقے میں میری غلطی کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبته واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.